اس لیے پروردگار نے انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ، گناہ کا تقاضا بھی پیدا کیا اور نیکی کا داعیہ بھی پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے دل میں دونوں چیزیں پیدا کی ہے۔ انسان کے دل میں گناہ کا تقاضا بھی پیدا کیا اور نیکی کا تقاضا بھی پیدا کیا ہے۔ ہاں، اسی میں تو انسان کا امتحان ہے۔ اگر انسان کے دل سے گناہ کا تقاضا، گناہ کا داعیہ ختم ہو جائے، پھر جنت کس کے بدلے ملے گی؟ پھر آخرت میں سوال و جواب کس کے بدلے ملے گا؟ نہ تو نفس سے مقابلہ ہوا، نہ تو شیطان سے مقابلہ ہوا، نہ ان دونوں سے معرکہ پیش آیا، پھر جنت کس کے بدلے ملے گی؟ اسی کا تو بدلہ جنت ہے کہ انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ فرماتے میں نے تمہارے ساتھ دو چیزیں لگائی، ایک نفس تمہارے ساتھ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، شیطان تمہارے پیچھے 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ شیطان تمہیں گناہ کی دعوت دے گا، نفس تمہیں گناہ کی دعوت دے گا، حرام کاموں کی طرف بلائے گا، چوری کی طرف بلائے گا، بدکاری کی طرف بلائے گا، بدنظری کی طرف بلائے گا، حلال راستے کو چھوڑ کر تمہیں حرام کی طرف دعوت دے گا۔ تمہیں اپنے دل میں اپنے رب کا خوف پیدا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے میرے ڈر کو اپنے دل میں رکھ کر، میرے خوف سے، میری خشیت سے، میرے جلال سے تم گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی پر چلو گے، یہ تقویٰ ہے، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ انسان کے دل میں گناہ کا تقاضا، گناہ کا داعیہ پیدا کیا، اور اسی میں انسان کا کمال ہے۔ ورنہ اگر انسان کے دل سے گناہ کا داعیہ ختم ہو جائے، گناہ کا تقاضا انسان کے دل سے ختم ہو جائے، انسان گناہ ہی نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں کبھی نہ بیچتے، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ کے فرشتے تھے، عبادت کے لیے اللہ کے فرشتے تھے، لیکن اللہ نے ایسی مخلوق کا انتخاب کیا جس میں گناہ کی صلاحیت بھی رکھی اور نیکی کی صلاحیت بھی رکھی، اور انسان شیطان اور نفس سے مقابلہ کر کے اللہ کے راستے پر چلے گا، گناہ کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلے گا، اللہ فرماتے میں اسی کے بدل تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ ہاں، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی نیک اور متقی بن جاتا ہے، اس وقت نہ پیٹ میں آنت رہے نہ منہ میں دانت رہے، پھر وہ کیا شکار کرے گا شیر؟ ہاں، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا عمل ہے۔ ایسے وقت میں جس وقت جسم میں جان موجود ہو، گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، پھر بھی اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دے۔ ہاں، شیطان غلط راستے کی طرف بلائے، انسان سیدھے راستے پر چلے اپنے رب کے خوف سے۔ انسان کے دل میں گناہ کا تقاضا ہو، گناہ کی طاقت ہو، ہر چیز گناہ کے کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود اپنے رب کے خوف سے، اپنے رب کی خشیت سے گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کہتے اسی میں تمہارا کمال ہے۔ ہاں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں رکھی ہے، یہ پوری زندگی دنیا میں آ گئے، اب موت تک یہ چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جب تک ہمارے پاس موت کا فرشتہ نہ آ جائے اس وقت تک یہ دو شیطان اور نفس انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ تمہیں بدی کی طرف بلائیں گے، گناہ کی کام کی طرف بلائیں گے، چوری کی طرف بلائیں گے، زنا کی طرف بلائیں گے، حرام کام کی طرف بلائیں گے، بدنظری کی طرف بلائیں گے، ظلم کرنے کی طرف بلائیں گے، سود کھانے کی طرف بلائیں گے، ماں باپ کو ستانے کی طرف بلائیں گے، گناہ کی دعوت دیں گے۔ لیکن تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو، پروردگار کا خوف دل میں ہو، جلال ہو کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا اور ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، اپنے رب کے خوف سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور پیغمبروں کا شیوا کیا ہے؟ در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری کہ جوانی میں توبہ کریں، گناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود گناہ سے بچ جائیں، زنا کے مواقع ہونے کے باوجود زنا سے بچ جائیں، چوری کر سکتا ہے اس کے باوجود چوری چھوڑ دے، حرام کام کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی خشیت سے انسان صراط مستقیم پر چلے، سیدھے راستے پر چلے، اللہ کے حکم کے مطابق چلے، اللہ فرماتے اسی کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ ہاں، تو انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہے، اسی میں تمہارا امتحان ہے کہ تمہارے ساتھ شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، ان دونوں چیزوں سے بچ کر تمہیں اللہ فرماتے میرے خوف سے صراط مستقیم پر چلنا ہے، میرے خوف سے تمہیں سیدھے راستے پر چلو گے، اللہ فرماتے میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔
تو وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ بڑھاپے میں تو بڑھاپے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بڑھاپے میں نیک بن جاؤں گا، بڑھاپے میں مسجد کا کونا پکڑ لوں گا، بڑھاپے میں بوریا بستر لے کر مسجد میں آ جاؤں گا اور اللہ اللہ کروں گا۔ نہیں بھائی، اس وقت تمہارے اندر سے گناہ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے میں چوری کر کے کیا کرے گا؟ کوئی مار ڈالے گا؟ بڑھاپے میں بد نظری کہاں سے ہوگی جب اندر سے شہوت ختم ہو چکی ہے؟ بڑھاپے میں کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا، آزاد ساتھ چھوڑ چکے ہوں گے۔ بڑھاپے میں کوئی غلط کام انسان نہیں کر سکتا۔ تو کمال کس میں ہے؟ پیغمبروں کا شیوا کیا ہے کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرو۔ جس وقت تمہارے اندر گناہ کی صلاحیت موجود ہو، اس کے باوجود تم اس گناہ سے بچ جاؤ۔ ہر چیز تم کر سکتے ہو، اس کے باوجود اپنے رب کے خوف سے تمام گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے رب کی خشیت سے صراط مستقیم پر چل جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی میں تمہارا امتحان ہے، اسی میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کروں گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔